Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। आज कितने सारे शोहर ऐसे हैं जो बीवी के पास जाते हैं मगर जाने से पहले वो फहश वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे घरों में मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम होता है, लेकिन इस ताल्लुक में शैतान भी साथ शामिल हो जाता है। मोबाइल में गंदगी देखने की वजह से फहश वीडियोस एक तरफ देखी जा रही होती हैं और साथ गलत तरीका इख्तियार किया जाता है। हलाल रास्ते को छोड़कर हराम रास्ता इख्तियार किया जाता है। वही जो फिल्म देखी जा रही है वो बीवी से मुतालबा किया जाता है कि तुम भी देखो और इसी तरह करो जिस तरह ये इस फिल्म में हो रहा है। एक नौजवान ने सवाल पूछा, वो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है, अभी नई नई उसकी शादी हुई है, तो वो बीवी के पिछले मकाम से यानी दुबुर से वो हम बिस्तरी करता है, सोहबत करता है, तो ये इस तरह करना जायज़ है या नहीं, हलाल है या हराम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बीवी के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, सोहबत कर लेते हैं, लेकिन उनको गुस्ल के फ़राइज़ का ही नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जो बीवी के पास जाते हैं तो जानवरों की तरह वो शुरू हो जाते हैं, ना ऊपर चादर लेते हैं ना दुआ पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको 5 गुनाह गिनवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे घरों में मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम होता है, लेकिन इस ताल्लुक में शैतान भी साथ शामिल हो जाता है। मोबाइल में गंदगी देखने की वजह से फहश वीडियोस एक तरफ देखी जा रही होती हैं और साथ गलत तरीका इख्तियार किया जाता है। हलाल रास्ते को छोड़कर हराम रास्ता इख्तियार किया जाता है। इसकी वजह क्या है? एक तो इसकी वजह ये है दीन से दूरी, दीन की जो तालीमात है उससे नावाकफियत। दूसरी इसकी वजह ये है उलमाए किराम से दूरी, हम उलमाए किराम के पास बैठते नहीं, ये मसाइल सीखते नहीं, पूछते नहीं, तो फिर गुनाहों की कसरत होती है और फिर गुनाहों की इतनी कसरत हो जाती है कि इस दलदल में फंसते फंसते बंदा फिर वो तबाही के धाने तक पहुंच जाता है। आज कितने सारे शोहर ऐसे हैं जो बीवी के पास जाते हैं मगर जाने से पहले वो फहश वीडियोस देखते हैं, गंदगी वाली वीडियोस मोबाइल में देखते हैं, फिर वही गंदगी वाले सीन, वही जो फिल्म देखी जा रही है वो बीवी से मुतालबा किया जाता है कि तुम भी देखो और इसी तरह करो जिस तरह ये इस फिल्म में हो रहा है। तो याद रखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, और इससे फिर घरों में नहूसत और परेशानियां और बेबरकतियां जन्म लेती हैं। मुझे एक खातून ने रोते हुए कॉल की, यानी जी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझसे राब्ता किया उस खातून ने और रो कर कहने लगी कि भाई मुझे बताएं, मैं अपने खावन से खुला लेना चाहती हूँ, तो खुला लेना जायज़ है? तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों खुला लेना चाहती हैं? क्या वो खर्चा नहीं देता, काम काज नहीं करता, बच्चों का ख्याल नहीं करता, क्या वजह है? हुकूक अदा नहीं करता, किस वजह से आप उससे खुला लेना चाहती हैं? तो वो कहने लगी खर्चा भी देता है, बच्चों का ख्याल भी करता है, काम काज भी करता है, लेकिन मेरा खावन फहश वीडियोस देखता है और फिर जो कुछ वो वीडियोस में देखता है मुझसे मुतालबा करता है तुम भी देखो और इसी तरह करो। यानी वो गलत रास्ते जो दीन और इस्लाम ने जिन रास्तों से मना किया है उन रास्तों क्या वो मुझे कहता है कि तुम भी इस रास्ते पर चलो, ये फहश वीडियोस देखो। तो ये मामलात जो हैं इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। ताल्लुकात, घर में रिश्ता, मियाँ बीवी का आपस में जो प्यार वाला एक ताल्लुक होता है वो ख़त्म हो जा रहा है, नहूसत बढ़ती जा रही है, बेबरकती बढ़ती जा रही है और औलादें नाफरमान होती जा रही हैं। और बाज़ तो मामलात इतने संगीन और ख़राब हो चुके हैं कि व्हाट्सएप पर सवालात पूछे गए मुझसे। एक दोस्त ने, एक नौजवान ने सवाल पूछा, वो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है, अभी नई नई उसकी शादी हुई है, तो वो बीवी के पिछले मकाम से यानी दुबुर से वो हम बिस्तरी करता है, सोहबत करता है, तो ये इस तरह करना जायज़ है या नहीं, हलाल है या हराम है, ये गुनाह तो नहीं? अब इसमें 2 गुनाह हैं। एक तो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है ये पर्दा है। कुरान कहता है कि ये बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम बीवियों के लिबास हो। तो मियाँ बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ऐसे लोगों पर लानत की गई है। तो एक तो ये गुनाह किया जा रहा है कि दोस्त को बताया जा रहा है, और दूसरा ये गुनाह कि बीवी से कौम लूत वाला अमल करना, ये कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है? इस गुनाह की वजह से कौम लूत पर 3 किस्म के अजाब आए। पहला अजाब चीख का अजाब, और इतनी खतरनाक और खौफनाक चीख थी कि कौम लूत के कानों के पर्दे फट गए। दूसरा अजाब उन पर पत्थरों की बारिश आई, और तीसरा अजाब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस जमीन को अपने पर उठाया और जमीन तक से आसमान तक बुलंद करके फिर जमीन पर पटक दिया। तो 3 अजाबात आए। आज अगर हमारे ऊपर ये अजाबात नहीं आ रहे
اجتماعی طور پر یہ دعائیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ، ورنہ کون سا گناہ ہے جو یہ قوم نہیں کر رہی؟ کون کون سے گناہ آج ہمارے یہ معاملات دیکھے جائیں تو کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے ہیں، صحبت کر لیتے ہیں، لیکن ان کو غسل کے فرائض کا ہی نہیں پتہ، پاکی ناپاکی کے مسائل کا ہی نہیں پتہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کے پاس جاتے ہیں تو جانوروں کی طرح وہ شروع ہو جاتے ہیں، نہ اوپر چادر لیتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 5 گناہ گنواؤں گا جو آدمی، جو شوہر بیوی کے پاس جاتے ہوئے کرتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ فحش ویڈیوز دیکھنا۔ یہ عادت پڑ جاتی ہے کئی نوجوانوں کو، شادی سے پہلے فحش ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں، پھر اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر پھر گزارا نہیں ہوتا۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی پھر وہ فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی دیکھو، اور پھر جو کچھ یہ ویڈیوز میں کر رہے ہیں، یہ جو بے حیائی ہو رہی ہے دین اسلام کہ وہ جو حلال رستہ جو اسلام نے بتایا ہوا ہے اسے چھوڑ کر وہ حرام رستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بالکل بے حیائی اور غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تم بھی اسی طرح کرو، بیوی سے پھر وہ مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ جو ہے یہ تمہارا خرچہ بند کر دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں گھر بیچ دوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، غصہ ہوتے ہیں، کئی دن ناراض رہتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فحش ویڈیوز دیکھنا پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ خود بھی زنا دیکھ رہے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی زنا ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں، خود بھی زنا دیکھ رہے ہیں اور بیوی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی زنا دیکھو، اور پھر اسی طرح وہ غلط کاریاں کرو۔ اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے یہ ایسا ہے گویا اس کی 70 سال کی نیکیاں ضائع کر دی گئیں۔ تو آج بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو گند موبائل میں دیکھتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کرو، خرچہ بند کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، گھر بیچ دوں گا۔ ناراض رہتے ہیں، خود بھی زنا دیکھتے ہیں اور بیویوں کو بھی زنا دکھاتے ہیں، حالانکہ فحش دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اور یہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ فرما رہا ہے آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور یاد رکھنا ایسے شوہر جو بیویوں کو مجبور کرتے ہیں اس طرح وہ دیکھنے پر اور اس طرح کے معاملات کرنے پر، وہ ظاہری طور پر تو مجبوراً وہ بیوی یہ کام کر لیتی ہے، لیکن اس کے دل میں خاوند کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ مجبور ہوتی ہے، ڈر کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں طلاق دے دوں گا، کہاں جائے گی بیچاری، سوچتی ہے بچے لے کر کہاں جاؤں گی، کہاں بسوں گی۔ تو یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ برداشت کر جاتی ہے اور مطالبات مان جاتی ہے، لیکن دل میں اس کے لیے، شوہر کے لیے، ایسے خبیث انسان کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تو خدا را اپنی بیویوں کی جو بد دعائیں ہیں ان سے بچیں اور حلال رستہ اختیار کریں، حرام کاریوں سے بچیں۔ دوسرا گناہ بیوی کی دبر میں صحبت کرنا، یعنی قوم لوط والا رستہ اختیار کرنا، یہ بھی فحش ویڈیوز دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ بستیاں الٹا دی گئیں، پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر چیخ، ایسا خوفناک وہ چیخ تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، ایسے عذابات قوم لوط پر آئے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو پیچھے والے مقام سے صحبت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت فرمائی گئی۔ رسول نے کبریٰ میں حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو بیوی کے دبر میں انزال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت کے سوا بندے کا چارہ کوئی نہیں، اگر اللہ کی رحمت بھی وہ نظر رحمت نہ ہوئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے وہ بندہ اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی طرف نظر رحمت کی جائے، جو بیوی کے غلط راستے سے، وہ پیچھے والے راستے سے صحبت کرتا ہے
وہ راستہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے اس راستے کو اختیار کرتا ہے، حلال کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا گناہ جو بیوی کے قریب جاتے ہوئے کیا جاتا ہے وہ ہے حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کے ساتھ صحبت کرنا، ہم بستری کرنا۔ یعنی آج بھی بعض لوگ خواہش کے سامنے اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ صحیح کی ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، جس نے حیض کی حالت میں یا پھر بیوی کے پیچھے والے رستے سے ہم بستری کی تو اس نے نازل کردہ تعلیم یعنی قرآن سے صریحاً روگردانی کی۔ اب خواہش کو سامنے رکھ کر لوگ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحبت کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، لیکن ان کو غسل کے طریقے کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں۔ حالانکہ پاکیزگی جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے نصف ایمان ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے صحبت کی اور اس نے غسل کیا اور بال برابر جگہ چھوڑ دی، فرمایا ایسا بندہ جہنم کی آگ میں جلے گا جس نے بال برابر جگہ بھی چھوڑ دی۔ اور ایسے بندے کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ وہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اور جو جنوبی ہوتا ہے نا، جس پر غسل فرض ہو، وہ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے پاک ہونا۔ تو جب تک آپ صحیح طرح سے غسل نہیں کریں گے، آپ کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور جو جنوبی ہوتا ہے اس کی حفاظت پر جو فرشتے مامور ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں، جنوبی شخص کے قریب فرشتے بھی نہیں آتے۔ یاد رکھیں غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ دوسرا فرض ہے کلی کرنا، غرارہ کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی پہنچانا، بلکہ 1-2 بوند پانی پی لیں، حلق سے نیچے اتار لیں۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ویسے آپ نہاتے رہیں، اگر آپ یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ آپ سارا دن پانی میں ڈوبے رہیں، گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑے رہیں، اپنے اوپر وہ بھر بھر کے پالٹیاں پانی کی بہاتے رہیں، آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک یہ فرض ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح 5واں جو کام بیوی کے قریب جا کر کیا جاتا ہے جو خلاف سنت ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صحبت کرتے ہوئے صحبت کی دعا نہیں پڑھتے اور چادر لیے بغیر ہی صحبت کرتے ہیں۔ یہ حیا کے خلاف ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر چاہے وہ جو مرضی کرتا پھر چادر لینا یہ سنت ہے، اور چادر کے بغیر صحبت کرنا میاں بیوی کا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے میں جب شوہر بیوی کے قریب جائے تو دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس کی جو اولاد ہے وہ نیک ہوگی، صالح ہوگی، اور شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گی۔ تو یہ دعا پڑھا کریں صحبت کرنے سے پہلے، بیوی کے قریب جانے سے پہلے جب آپ کا ارادہ ہو کہ میں صحبت کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیا کریں، تو ان گناہوں سے بچیں۔ پھر ورنہ گھر میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، آپس میں لڑائی جھگڑے، وہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔